سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو برادران اسلام، گزشتہ اتوار آپ کے سامنے سورہ کہف کی جو آیات کریمہ تھی 60 سے لے کر 82 تک، یہ ٹوٹل 23 آیات تھی۔ ان 23 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ چونکہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ آیات کا خلاصہ ہوتا ہے، پھر ہم ایک ایک آیت کے تحت وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو 23 آیت کا خلاصہ گزشتہ اتوار کو آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب ہم ایک ایک کر کے آیتوں کی وضاحت پیش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 65، یہ ٹوٹل آیات بنتی ہیں 6۔ ان کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 60، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے اللہ نے اس انداز میں کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ درس میں نے اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں ہے جنہیں اولو العزم انبیاء کہتے ہیں۔ اولو العزم انبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے حوصلے مزید بلند سے بلند ہوئے۔ یہ 5 انبیاء کرام ہیں جو دیگر تمام پیغمبران سے افضل و برتر ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ٹوٹل انبیاء کرام کی جو تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 ہے۔ اب یہ جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان میں وہ انبیاء جو اولو العزم کہلاتے ہیں وہ افضل و برتر ہیں، اور وہ ٹوٹل 5 انبیاء ہیں جن میں ایک نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور سر فہرست جو گنبد نما ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور ایک نام جو 5واں نام ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ حضرت آدم سے افضل ہیں، حضرت موسیٰ حضرت اسماعیل سے افضل ہیں، حضرت موسیٰ حضرت لوط علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ 5 انبیاء دیگر تمام پیغمبران سے افضل اور برتر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام ہے عمران، یعنی آپ اس طریقے سے کہیں گے موسیٰ بن عمران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب کے دوران جب آپ کا خطاب ختم ہونے لگا تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا اے موسیٰ یہ تو بتائیں کہ خلقت میں آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ علم والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً بارگاہ مصوی میں وحی کو نازل فرمایا
اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کو علم تو دیا ہے، بڑا وسیع علم ہے، لیکن جو علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں ان میں ایک ایسا علم ہے کہ اس علم میں ایک بندہ آپ سے برتری رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مولا وہ بندہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا اسم گرامی حضرت خضر ہے، اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ فرمایا کہ ان کا اسم گرامی حضرت خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو آپ بے چین ہو گئے اور بے قرار ہو گئے۔ یہ بے چینی بے قراری کس بات کی تھی؟ بھوک نہیں لگی تھی یا کوئی اور کام نہیں تھا، بلکہ یہ بے چینی بے قراری اس بات کی تھی کہ اگر کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کی سنگت اختیار کروں اور میں اپنے علم میں اضافہ کروں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے برابر کوئی بھی سخی نہیں۔ ظاہر بات ہے ہم نافرمانی کریں پھر بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا اللہ کے بعد خلقت میں کون سخی ہے؟ نبی نے فرمایا وہ میں ہوں، اپنے متعلق فرمایا اس کائنات میں جو ارض و سما کائنات ہے، اللہ کی خلقت ہے، ان میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں اور میرے دربار سے جود و سخا کے چشمے اور دریا بہ رہے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا۔ یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں جو قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے سال کے ٹوٹل ہیں 12 مہینے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دربار سے یہ سمجھے کہ ہر مہینے، ہر دن، ہر لمحے سخاوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو بخاری حدیث آپ اٹھائیں، میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس پیش فرماتے ہیں یوں تو آپ ہر وقت سخی ہوتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اتنی تیز ہوتی ہے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، یعنی اس قدر سخاوت کا مظاہرہ آپ فرماتے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ سال میں 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ خرچ کریں، اور جتنا آپ 11 مہینہ خرچ کرتے ہیں رمضان المبارک میں اس سے زیادہ خرچ کریں۔ اچھا اب حدیث مبارکہ کی طرف پھر آ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو پھر میرے آقا نے فرمایا میں ہوں۔ اب آپ سے سوال ہوا آپ کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ نبی کے بعد میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جو پہلے علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پھیلائے، یہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اس کا مطلب جو علم حاصل کرتا ہے اور علم کو پھیلاتا ہے وہ اس امت کا سب سے بڑا سخی کہلائے گا۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ نبی نے ارشاد فرمایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اس امت کا کام ہے علم حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کو آگے پھیلائے۔ یہی شان ہے اس امت محمدی اور امت مصطفی علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لِفَتَاءُ، قرآن کلمات پر توجہ رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا، یہاں خادم کون ہے؟ خادم سے مراد حضرت سیدنا یوشع بن نون ہے۔ حضرت یوشع بن نون جو ہے نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، حضرت یوشع بن نون، اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خادم بانجا ہے اور خادم نے جو سفر کیا ہے وہ اپنے ماموں کے ساتھ کیا ہے. ماموں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے. اور اس کے علاوہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فقط خادم نہیں تھے، بلکہ آپ سے علم بھی حاصل کر رہے تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی سیٹ کو سنبھالنے والے عظیم پیغمبر تھے، حضرت سیدنا یوشع بن نون. حضرت یوشع بن نون کا ایک مزار عراق کے اندر ہے. الحمدللہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مزار پر انوار پر حاضری کا مجھے شرف بھی ملا ہے حضرت سیدنا یوشع بن نون کے. حضرت سیدنا یوشع بن نون جو ہے نا، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خادم ہے، لیکن قرآنی الفاظ پر غور کریں آپ. قرآن لفظ خادم نہیں کہتا. اگر لفظ خادم کہتا تو آیت کریمہ اس انداز میں ہوتی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِخَادِمِهِ. قرآن نے خادم کا لفظ نہیں کہا. یہاں ائمہ تفاسیر کلام کرنے لگے، فرمایا کہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا خادم، اور قرآن بتانا بھی یہی چاہ رہا ہے، لیکن قرآن خادم کا لفظ ذکر نہیں کرتا، فتح کا لفظ ذکر کرتا ہے. فتح کہتے ہیں نوجوان شخص کو، اگر مذکر ہے تو فتح کہتے ہیں، مؤنث ہے تو فتات کہا جاتا ہے. لیکن قرآن نے خادم کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہاں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، قدر مردہ ربیدہ، مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی قدر کو پہچان. مطلب جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کے بات کریں. جیسے بعض مرتبہ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں، وہ بول رہا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بکتا ہے. کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں بکتا ہے، جبکہ وہ گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے، بکتا ہے، بوکتا ہے. لیکن کبھی کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے. اور کبھی کیا کہتے ہیں؟ جناب ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں یہ کیا ہوا، سب کا معنی اس جگہ پر ایک ہی ہے، اور وہ کہنا، بولنا ہے، لیکن شخصیت کے اعتبار سے آپ لفظوں کا چناؤ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا خادم ہے، لیکن ہے تو پیغمبر نا. اس لیے قرآن نے خادم کا لفظ نہ فرمایا، بلکہ قرآن نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ فتح، نوجوان، جو لفظ تھوڑا قیمتی ہے، اس کی حیثیت اور اس کا وزن زیادہ ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو کیا کہا، یعنی حضرت سیدنا یوشع بن نون کو فرمایا لا ابرہو، کہ چلو اٹھاؤ سامان، سادو سامان، ہم سفر کو نکلتے ہیں اور ہم سفر کرتے رہیں گے. کہاں تک سفر کریں گے؟ حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ ہم مجمع البحرین تک نہ پہنچے، وہاں تک ہم سفر کرتے رہیں گے. مجمع البحرین کا معنی کیا ہے؟ دو دریا کا سنگم، یعنی دو دریا کا ملنا. اس سے کیا مراد ہے؟ ائمہ تفاسیر نے بیان کیا، فرمایا بحر روم اور بحر فارس، یہ دو علیحدہ سمندر ہے. بحر روم اور بحر فارس یہ جہاں ملتے ہیں، اور وہ سائٹ ہے مشرقی، وہاں حضرت خضر ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ وہاں جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ارشاد فرمایا ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ او امضی حقبا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اس بات کو خاطر میں نہ لو کہ کتنی مدت لگے گی، سفر مختصر ہے تب بھی پہنچنا ہے، سفر طویل ہے تب بھی پہنچنا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ تھا. اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں، سورہ کہف آیت نمبر 61. اب کیا ہوا؟ یہ سفر کرتے رہے، اور میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا اور اس بات کو واضح کیا تھا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں جناب ملاقات کریں گے، وہ کہاں ملاقات کریں گے؟ کھارا در میں. اب کھارا در آپ نے علاقہ تو بتا دیا،
کہ کھارا در ہے جناب, میٹھا در نہیں ہے. کھارا در جناب اچھا کلفٹن نہیں ہے, لیکن کھارا در بھی تو وسیع ہے نا. پھر کھارا در کے اندر ایک ظاہر بات ہے ایک مخصوص لوکیشن ہوگی. جیسے آپ نے قادری مسجد بتانا ہے, آپ نے کسی کو کہا جناب قادری مسجد کہاں ہے, کہا قادری مسجد کھارا در میں. لیکن اب آپ کیا کہیں گے, کھارا در میں جو قادری مسجد ہے جیلانی سینٹر کے قریب ہے, الرحمان بریانی جو کھارا در میں ہے اس کے قریب ہے, اچھا جناب ٹاور کے قریب ہے. تو یہ جو نا ایسی لوکیشن ہوئی کہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرا جو بندہ ہے نا یہ کہاں ملے گا, جہاں دو سمندر مل رہے ہیں, اور اس کا جو مشرقی جانب ہے وہاں یہ میرا بندہ ملے گا. لیکن ساتھ میں اللہ نے مزید اور علامت بھی بتائی جو گزشتہ جمعے کو میں نے وعدے کیا. اور وہ علامت کیا تھی کہ جناب بھونی ہوئی مچھلی ٹوکرے میں تھی, بھونی ہوئی مچھلی. فرمایا دریا کے کنارے کیا ہوگا, اچانک وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی, مومنٹ کرے گی, حرکت کرتے ہوئے وہ پانی میں آ جائے گی. اب اسی کا تذکرہ اس آیت میں پیش کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے فلما بلغا, جس کا معنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون پہنچے. جناب کہاں پہنچے, مجمع بینہما, جو لوکیشن رب نے بتائی وہاں پہنچ گئے. یعنی بحر فارس اور روم کا جو سنگم تھا اس کا جو مشرقی سائٹ ہے وہاں رب نے فرمایا وہاں پہنچ گئے. اچھا اب جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہوا, ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کو عربی میں کہتے ہیں صخرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یوشع بن نون ہم یہاں آرام کرتے ہیں. اب یہ دونوں حضرات آرام کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی, موسیٰ علیہ السلام سو گئے. اچھا حضرت یوشع بن نون بھی سوئے, لیکن ایک ایسا وقت بھی اس میں گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور حضرت یوشع بن نون اس وقت وضو کر رہے. اب وضو جب کر رہے تو اچانک دیکھا وہ جو ٹوکرا تھا نا وہ حرکت کرنے لگا. حرکت کرنے کے بعد اس کے اندر جو مچھلی تھی بنی ہوئی وہ حرکت کرنے لگی, ہل رہی ہے, موومنٹ کر رہی ہے. اور پھر حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی باہر نکلی, اور وہ مچھلی جو باہر نکلی نا تو وہ گئی دریا کے اندر. اور دریا کے اندر کیسے گئی پتہ آپ کو, دریا کے اندر ایسے گئی جس جگہ سے مچھلی اندر میں جا رہی تھی وہ جگہ وہ اپنے پیچھے سرنگ بنا رہی تھی. ظاہر بات ہے دیکھیں نا, اگر مچھلی جاتی ہے تو ٹھیک ہے جس جگہ پر مچھلی ہے اس جگہ پانی نہیں. اب مچھلی جیسے آگے بڑھے گی تو پیچھے تو پانی آ جائے گا نا, مل جائے گا. لیکن یہ ایسی مچھلی نہیں تھی, یہ علیحدہ مچھلی. یعنی یہ مچھلی جب اندر میں جا رہی ہے نا تو وہ اس طریقے سے جا رہی ہے کہ سرنگ بنا رہی ہے, اور جو سرنگ بنا رہی ہے اس کے بیچ میں پانی نہیں مل رہا. اس طریقے سے مچھلی جائے, اور اللہ نے علامت یہی بتائی تھی. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, فلما بلغا مجمع بینہما, پر جب یہ دونوں حضرات مجمع البحرین پر اکٹھا ہو گئے, نسیا حوتہما. اب یہ جو منظر تھا جو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا جو حیران کن تھا. اب یوشع بن نون کا کام تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہو تو بتائیں, لیکن حضرت سیدنا یوشع بن نون بھول گئے, یعنی آپ پر نسیان طاری ہو گیا, آپ بھول گئے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا, یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے انبیاء پر نسیان طاری ہو سکتا ہے, لیکن وہ احکام جو امت تک پہنچنے ہیں اس کے اندر نسیان نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اس کے علاوہ نسیان طاری ہو سکتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ جناب آپ ولا تقربا هذه الشجرة, آپ اس پیڑ کے قریب نہیں جائیں گے. لیکن آدم علیہ السلام گئے, لیکن قرآن نے سے وعدے کیا کہ رب نے آدم علیہ السلام کو بلا دیا تو آپ گئے. رب نے آدم علیہ السلام کو بلا دیا تو آپ گئے. یہاں سے بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام پر نسیان طاری ہو سکتا ہے, لیکن یہاں میں نے آپ کو وعدے کر دیا وہ احکام جو انہیں پہنچانے ہیں
اس کے پہنچانے میں نسیان طاری ہرگز 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 نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اچھا اب یہاں کیا ہوا؟ نسیہ ہوتاہما. حضرت یوشع بن نون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، لیکن حضرت یوشع بن نون بتاتے ہیں فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ. اس مچھلی نے کیا کیا؟ راستہ بنایا فِي الْبَحْرِ، سمندر میں. اور راستہ کیسا بنایا؟ یہ لفظ نوٹ کیجئے گا قرآن کا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سربا، سین را با. سربا کا مطلب یہ مچھلی پانی میں اس انداز میں گئی کہ جب وہ گزری نا تو وہ سرنگ بناتے ہوئے گئی، یعنی جب آگے گئی تو پچھلا پانی نہیں ملا، گویا راستہ بن گیا. سرنگ بناتے ہوئے وہ مچھلی اندر میں گئی. یہ سربا کا معنی ہے. اچھا اب اگلی آیت کی طرف آئے، سورہ کہف آیت نمبر 62. اچھا اب کیا ہوا جناب؟ حضرت یوشع بن نون نے منظر دیکھا لیکن بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا نہیں، آگاہ نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیں آگے آگے بڑھتے ہیں. یہ آگے جانے لگے. آگے جاتے جاتے ایک لمبا سفر کر لیا. جب لمبا سفر کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت سیدنا یوشع بن نون سے فرمایا وہ ٹوکرا کہاں ہے جس میں بھونی ہوئی مچھلی تھی، وہ لاؤ. جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا تو حضرت یوشع بن نون عرض کرنے لگے حضرت میں تو بھول گیا ایک بات بتانے، اور یہ جو میں بھولا نا یہ مجھے بلانے والا شیطان ہے. میرا کام تو یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکا، بس میں بھول گیا، یہ شیطان نے مجھے بلا دیا. یہ حضرت سیدنا یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. اب جب یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب وہی تو مقام تھا، وہی مقام ہے جہاں مجھے حضرت خضر سے ملنا ہے. جو لوکیشن رب نے بتائی وہ تو پیچھے چلے گئی. اب دیکھیں اس کا تذکرہ قرآن میں فَلَمَّا جَاوَزَا. پس جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون وہ جو چٹان تھی نا جب مچھلی دریا کے اندر کودی تھی اس سے آگے بڑھ گئے. قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِبَتَاؤ اپنے خادم کو اپنے ساتھی کو آتنا غداءنا، وہ جو کھانے کی اشیاء تھی نا ناشتے کی وہ تو لے کر آؤ، وہ ٹوکرا تو پیش کرو، کھانا ہے. اچھا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بھی قابل توجہ ہے. اب دیکھیں قابل توجہ بات کیا وہ سنیے گا. وہ سفر جو آپ نے چٹان تک کیا، یعنی اپنے مکان سے نکلے اور چٹان تک کیا جہاں مچھلی نکلی اور دریا میں گئی، وہ سفر جب کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو سخت بھوک بھی نہیں لگ رہی، اچھا تھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی اس سفر میں. لیکن چٹان کے آگے جب بڑھے نا اب بھوک بھی لگ رہی ہے سخت اور تھکاوٹ بھی لگ رہی ہے. اسی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. یہ جو چٹان چھوڑ کے آگے ہم سفر کر رہے تھے نا یہ سفر تو بڑا باعث سے مشقت ہو گیا ہے، اس میں تھکاوٹ لگے. دیکھیں ایک نظام قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ پر پہنچنا تھا وہ منزل تھی، وہاں تک جب سفر کر رہے تھکاوٹ نہیں لگ رہی. لیکن جب اس سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے نظام کیسا بنایا اپنے نبی کا کہ نبی کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. اور اسی کا تذکرہ قرآن کہتا ہے ھذا نصبا. یہ عجیب سفر ہے کہ جب چٹان سے آگے بڑھے تو مجھے بڑی تھکاوٹ لگ رہی ہے اور بھوک کا احساس ہو رہا ہے. اچھا اب اگلی آیت کی طرف آئے، سورہ کہف آیت نمبر 63. اب چونکہ وہ کھانا مانگا تھا تو حضرت یوشع بن نون نے اب کہنا تھا نا کہ کیا ہوا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، حضرت یوشع بن نون نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ارأیت
اذ اوینا الی الصخرۃ، اے موسیٰ ہم جو سفر کر رہے تھے آپ کو یاد ہے پیچھے ایک چٹان تھی صخرہ، اس چٹان پر آپ سو گئے تھے، میں نے بھی آرام کیا، وہاں ایک چیز میں نے دیکھی، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، یعنی ایک عجیب کرشمہ دیکھا لیکن میں بھول گیا آپ کو بتانے سے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، اور میرا کام تھا کہ میں آپ کو بتاؤں لیکن میں بھول گیا، تو یہ بلانے والا کون ہے؟ شیطان ہے، شیطان نے بلا دیا، ورنہ میرا کام تھا کہ میں نے یہ انوکھا منظر دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں چلے گئی اور سرنگ بنا لیا۔ ظاہر بات ہے یہ سب حیران کن باتیں ہیں نا کہ مچھلی زندہ بھی ہو گئی، پانی میں گئی اور پھر اس سے سرنگ بھی بنایا، اور ظاہر بات ہے یہ کرامات اور معجزات کہلاتے ہیں اور رب کی قدرت کہلائے گی۔ تو حضرت یوشع بن نون فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کو بتلانا تھا لیکن مجھ سے بلا دیا گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون بارگاہ موسیٰ میں عرض کرتے ہیں وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ، فرمایا مچھلی حرکت کرتی ہے، ٹوکرے سے نکلتی ہے اور وہ سمندر میں جاتی ہے اور راستہ بناتے ہوئے جاتی ہے۔ عجباً، یہ منظر بڑا حیران کن تھا، یہ منظر بڑا حیران کن تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے جو حضرت سیدنا یوشع بن نون نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 64۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے یہ بات سنی تو آپ نے فوراً فرمایا کالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالکا ما کننا نبغی، اے یوشع ہمیں وہیں تو پہنچنا تھا جس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی ہمیں اسی کی تو تلاش تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر کہاں ملیں گے؟ حضرت خضر ملیں گے اس چٹان کے پاس، یہ وہی لوکیشن ہے جو رب نے مجھ پر وحی کی تھی کہ میرا نیک بندہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اب کیا ہوا؟ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اب پیچھے کی طرف پلٹے، آگے بڑھ گئے تھے کیونکہ منزل پیچھے رہ گئی اور وہ آگے بڑھ چکے تھے۔ تو یہ دونوں حضرات انبیاء اب جو ہے نا اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے آنے لگے اور پھر اس جگہ پر وہ پہنچ گئے جو جگہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی۔ اب آئیں سورہ کہف آیت نمبر 65۔ اب کیا ہوا سنیے گا۔ اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی کیونکہ ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان سے نکلے، ایک لمبا چوڑا سفر کیا ہے اور تلاش تھی کہ مجھے وہ بندہ ملے جس کے پاس ایک علم مجھ سے زیادہ ہے تاکہ میں اس سے علم حاصل کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یوشع بن نون کے بارے میں اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَجَدَا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں انبیاء نے پا لیا۔ فَوَجَدَا، حضرت موسیٰ نے بھی پایا اور جناب حضرت یوشع بن نون نے بھی پایا۔ کس کو پایا؟ رب بتلا رہا ہے عبدًا من عبادنا، رب کہتا ہے ہمارے عظیم بندوں میں سے ایک عظیم بندے کو پایا۔ عبدًا من عبادنا یعنی ہمارے جو عظیم بندے ہیں، ان جن کا مقام ہماری بارگاہ میں عظیم اور بلند ہے، ان میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ اچھا اب وہ بندہ کون ہے؟ قرآن نے یہ نام ذکر نہیں کیا، قرآن خالی کہہ رہا عبد، اردو میں بھی تو استعمال کرتے ہیں عبد، نہیں کہتے عبد المصطفیٰ۔ کیا معنی؟ مصطفیٰ کا بندہ، عبداللہ، عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ لفظ عبد ہم استعمال کرتے ہیں اور جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، یہاں دیکھیں لفظ عبد ہے۔ اب یہ جو عبد ہے اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، حضرت خضر۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا تلفظ واضح کر دوں،
بعض لوگ اسے خضر پڑھتے ہیں، بعض خضر پڑھتے ہیں، اچھا بعض خضیر پڑھتے ہیں. یہ تینوں طریقے درست ہیں، آپ کی مرضی جو پڑھنا ہے پڑھیں، کیونکہ عربی زبان میں کافی وسعت بھی ہے بعض جگہوں پر کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو ایک طریقہ اس کا کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ اسے آپ پڑھیں خضر، یعنی خا کے نیچے زیر لگائیں اور اس کے بعد دعا دیں نا، دعا کو آپ جزم لگا دیں، خضر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ خا کے اوپر زبر لگائیں اور داد کو ساکن پڑھیں. اب اس طریقے پڑھیں گے خضر، یعنی خضر خضر. عربی میں پڑھیں گے خضر خضر، اردو میں پڑھیں گے خضر خضر. اچھا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے خضیر، کھا پر زبر، دعات کے نیچے زیر. یہ طریقہ بھی صحیح ہے، جبکہ عربی میں زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے خضیر یعنی خضیر. ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ خضر. میں عربی کی بات کر رہا ہوں اور اردو بھی آپ کو بتا دیا. یعنی تین طریقے ہو گئے. ایک طریقہ کیا ہے؟ خضر. ایک طریقہ کیا ہے؟ خضر. ایک طریقہ کیا ہے؟ خضیر. اور عربی انداز میں پڑھیں تو اس انداز میں پڑھیں گے. ایک طریقہ ہے خضر، ایک طریقہ ہے خضر، اور ایک طریقہ ہے خضیر. آپ کی مرضی ہے، تینوں اس کے طریقے پڑھنے کے. اب کوئی کیا پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، جسے پتہ نہیں ہوتا کہتا ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے. جناب یہ تینوں طریقے ہیں، تینوں میں سے جو بھی پڑھے گا رائٹ ہے، درست ہے. اچھا حضرت خضر علیہ السلام یہ ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے. ان کا نام ہے بلیا بن ملکان، یعنی اصل نام ہے ان کا بلیا حضرت خضر کا، اور بن مانے ہوا بیٹا، ملکان ابا کو کا، یعنی اب مکمل نام کیا ہوگا فادر کے ساتھ؟ بلیا بن ملکان. اور مشہور کس سے؟ حضرت خضر سے. یہ حضرت خضر سے مشہور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ کہ جب یہ خشکی پر بیٹھتے نا اور وہاں سے جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کے سبب سے زمین سے سبزہ اگا دیتا ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کی شان ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ظاہر بات ہے ولی اور نبی کے مقام میں بہت بڑا فرق ہے. بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی ولی صحابہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. میں کلیئر بتا رہا ہوں، سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم بہت بڑے ولی ہیں، خواجہ غریب نواز بہت بڑے ولی ہیں. ظاہر بات ہے سمجھے کہ ان کا نام آتا ہے ہمارے دل جھک جاتے ہیں، الحمدللہ ہماری عقیدت محبت ہے. لیکن یاد رکھیے گا باوجود اس کے کہ ولایت کے بلند مقام پر فائد ہیں، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی کا لیول بہت بلند ہے، یہ ذہن میں رکھے گا. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر ولی ہیں یا حضرت خضر نبی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے گا. لیکن اس کے بجائے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. لیکن حضرت خضر میں تو ویسے ہی اختلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ نبی نہیں ولی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اور کوئی کہتا ہے نہیں یہ ولی نہیں بلکہ نبی ہے، جناب تو بھی ٹھیک ہے، دونوں قول ملتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں جس قول کو ترجیح دی ہے، آپ نے یہی فرمایا ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اچھا اب آیت کریمہ کی طرف پھر آ جائیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، میرے دونوں مقدس نبی نے ہمارے مقدس بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی ان سے ملاقات کی. اچھا اس بندے کی شان کیا ہے؟ شان بیان کی جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا. فرمایا رب نے آتیناہ رحمہ، ہم نے اسے رحمت دی ہے. یہ حضرت خضر کی بات ہو رہی ہے، ہم نے اسے رحمت دی. اب یہاں وہی اختلاف ہو گیا ائمہ تفاسیر کا. بعض ائمہ تفاسیر کہتے ہیں رحمت سے مراد ولایت،
اور بعض ائمہ تفاسیر یہاں مراد لے رہے ہیں رحمت سے مراد ہے نبوت. تو اگر نبوت مراد لی جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ اے خضر ہم نے آپ کو نبی بنایا. اور اگر ولایت مراد لی جائے تو معنی کیا ہوگا؟ اے خضر ہم نے آپ کو اپنا پیارا محبوب دوست بنایا. یہ آیت کریمہ کا مطلب ہوگا. پھر اس کے بعد رب نے کیا فرمایا حضرت خضر کے بارے میں؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. خضر ہمارے وہ بندے ہیں جنہیں ہم نے علم لدنی عطا فرمایا. علم لدنی. دیکھیں علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک علم کسبی کہلاتا ہے, ایک علم کہلاتا ہے لدنی. یہ ہمارا جو نظام چل رہا ہے نا یہ دنیا کا, یہ سارا علم کسبی پہ چل رہا ہے. علم کسبی کیا ہے بھائی؟ آپ کو پڑھنا ہے اسکول جاؤ, آپ کو پڑھنا ہے کالج جاؤ, آپ نے پڑھنا ہے مدرسہ جاؤ, آپ نے پڑھنا ہے جامعہ جاؤ, آپ نے پڑھنا ہے دارالعلوم جائے. اچھا آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو درس قرآن میں بیٹھے, آپ کو قرآن سمجھنا ہے تفسیر قرآن پڑھے. یہ سب کیا کسبی ہے, یعنی آپ محنت کر کے حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا فضل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کی عطا سے ہوگا. لیکن یہ سارا علم کیا ہے؟ یہ سارا علم کسبی ہے. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نظام قدرت ہے. اللہ چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے سینے میں ایک علم انڈیل دیتا ہے جو کسب سے نہیں ملا, جو محنت اور مشقت سے نہیں ملا, بلکہ اللہ قلب میں اس علم کو انڈیل دیتا ہے. یہ علم کسبی نہیں ہوتا بلکہ یہ علم کہلاتا ہے وہبی اور لدنی. اور یہ اللہ سب کو نہیں دیتا بھائی, یہ کسی کسی کو ملتا ہے. اللہ نے انبیاء کو تو دیا, انبیاء کرام کو تو دیا ہے. اچھا پھر انبیاء کرام کی جو امت میں اولیاء ہیں ان میں کسی کو اللہ نے دیا اور کسی کو نہیں دیا. تو یہ علم لدنی ہے. اور علم لدنی جو ہے یہ کسی کسی کو ملتا ہے. جیسے آج کل ہم ذرا وہ ہو گئے نا, سست ہو گئے. سست کیا ہو گئے؟ کہتے یار بیٹھے بیٹھے سب مل جائے. تو بعض لوگ آ کے مجھے بھی کہتے یار رب سے دعا کرو نا اللہ علم لدنی دے دے, محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ارے اللہ نے نظام بنایا, محنت بھی تو کرو, محنت بھی تو کرو. یہ علم لدنی اگر حاصل کرنا ہے تو پھر 24 گھنٹے پھر عبادت میں لگو. جب اللہ کا قرب مل جائے گا تو اللہ تمہارے دل پر علم لدنی اتار دے گا. تو پہلے وہ مقام تو بناؤ, وہ لیول تو بناؤ, پھر ملے گا. ہاں علم کسبی سب کو ملتا ہے. علم کسبی آپ کو بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا, ہم سب کو مل جائے, کیونکہ یہ محنت اور مشقت کے بعد ملتا ہے. تو علم لدنی الگ چیز ہے, علم وہبی اور علم لدنی الگ چیز ہے. علم وہبی اور لدنی یہ تو اللہ کا خاص عطیہ ہے. اور علم کسبی جو ہے نا, جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا. اور نظام سارا ہمارا اسی پر چل رہا ہے, کسبی پر چل رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کسبی پر ہے. ورنہ تو بندہ کہے گا اللہ رزاق ہے, گھر میں بیٹھ جاؤ بس کھائے پیو. کہاں سے کھائے گا؟ محنت نہیں کرے گا, کاروبار نہیں کرے گا, بزنس نہیں کرے گا, نوکری نہیں کرے گا. بھائی محنت کرنی ہے تو جیسے آپ رزق کے لیے محنت کرتے ہیں ایسے ہی علم کے حصول کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے مالک, اے پروردگار, تو ہمیں علم کسبی بھی عطا کر اور علم لدنی بھی عطا کر. اور علم لدنی کے لیے جو قلب چاہیے نا وہ بڑا صاف ستھرا چاہیے. تو جب تو علم لدنی دے گا تو اس سے پہلے ہمارے قلب کو ستھرا بھی کرے گا نا. تو تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک اے پروردگار تو ہمارے قلب کو ستھرا فرما دے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو